الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد مومن کی زندگی۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ مومن میں صفات کون کون سی ہونی چاہیے، مومن کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کی صفات کو بیان فرمایا۔ ایک وہ معیار ہے جو ہم نے بنایا ہے کہ بندہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو پیسے ڈھب سے کمانے لگے، شہرت زیادہ ہو، لوگ اس کو جاننے لگیں، اور وہ زندگی میں دنیاوی لحاظ سے کچھ بن جائے۔ یہ تو دنیا داروں کے اوصاف ہیں۔ مومن کے اوصاف کیا ہیں؟ ہر آدمی میں کچھ صفات ہوتی ہیں نا۔ گاڑی چلانے والا جو ڈرائیور ہے اس کے اندر بھی کچھ صفات ہونی چاہیے۔ وہ بیدار کتنا رہ سکتا ہے، وہ سامنے سے دیکھ کتنا سکتا ہے، وہ گاڑی چلانے کے معاملات پر عبور کتنا رکھتا ہے۔ ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ اوصاف ہوتے ہیں جب اس کا کوئی معیار ہوتا ہے۔ مومن کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے؟ کلمہ پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہے، تو اس کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے، اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ تو قرآن مجید نے کہا مومن کے صفات، مومن کے اوصاف یہ ہیں کہ التائبون، مومن توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے العابدون، مومن اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہوتے ہیں۔ سائحون، مومن روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، مومن روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا الراکعون الساجدون، مومن رکوع کرنے والا ہوتا ہے، مومن سجدے کرنے والا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، مومن لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے اور برائی سے منع کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے والحافظون لحدود اللہ، صرف خود ہی نمازی نہیں ہوتا، صرف خود ہی عبادت گزار نہیں ہوتا، صرف خود ہی روزہ رکھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ مومن اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، دین کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ صرف خود نیکی نہیں کرتا، نیکی کراتا بھی ہے۔ مومن صرف خود گناہ سے نہیں بچتا بلکہ دوسروں کو بچاتا بھی ہے، دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ صفات جب پائی جائیں گی تو فرمایا محبوب وبشر المؤمنین، ان مومنوں کو میری جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دی۔ یہ صفات ہونی چاہیے بندہ مومن میں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر شخص ہے نا، اس کے نام کے ساتھ کوئی بھی لفظ آتا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لیکچرار ہے، کچھ اس میں صلاحیتیں ہونی چاہیے، کچھ اس کے پاس ڈگریاں ہونی چاہیے، کچھ اوصاف ہونا چاہیے۔ مومن کے اندر بھی کچھ صفات ہونی چاہیے، مومن کے اندر بھی۔ ملا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن ہو تو مومنوں جیسے کام بھی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بزید تو بہت ہو کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، ذرا کسی نے کہہ دیا کہ آپ تو معاذ اللہ تعالیٰ دین کے فلاں چیز خلاف کر رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا کہ آپ کو دین کا ذمہ دار ہے، آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں بڑا، میرے سے زیادہ مومن کیا ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں صرف ضد نہ ہو، مومنوں جیسی کوئی صفت بھی تو ہونی چاہیے۔ صرف ضد نہ ہو کہ میں مومن ہوں، کہ صفت بھی تو مومنوں جیسی پائی جانی چاہیے نا۔ فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے اس آیہ کریمہ کو، بالکل عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص، پرانے زمانے میں لوگ سوئی کے ساتھ ہاتھوں پہ کچھ نام لکھوا لیتے تھے، اگرچہ وہ درست نہ تھا لیکن لوگ اپنے وجود پر لکھوا لیا کرتے تھے۔
ایک شخص چلا گیا مصور کے پاس، کہنے لگا یہاں ایک شیر بنا دو، بازو پر شیر۔ اس نے سوئی چبھوئی، کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا میں شیر کا سر بنانے لگا ہوں۔ کہنے لگا سر رہنے دو، باقی کا سارا شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر سوئی چبھوئی تو درد ہوا، کہنے لگا آپ کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا میں شیر کی ٹانگیں بنانے لگا ہوں۔ کہنے لگا یہ ٹانگیں رہنے دو، باقی کا سارا شیر بنا دو۔ اس نے پھر سوئی چبھوئی، کہا آپ کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا میں اس کی دم بنانے لگا ہوں۔ کہنے لگا دم رہنے دو، باقی کا سارا شیر بنا دو۔ اب اس نے پھر سوئی چبھوئی، مصور نے بازو پر، اب کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا میں اس کا پیٹ بنانے لگا ہوں۔ کہنے لگا پیٹ رہنے دو، باقی کا سارا شیر بنا دو۔ تو وہ مصور سوئی پھینک کے بیٹھ گیا، کہنے لگا وہ کون سا شیر ہے جس کا سر بھی نہیں ہوتا؟ وہ کون سا شیر ہے میاں جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہوتی؟ وہ کون سا شیر ہے جس کا پیٹ بھی نہ ہو، دم بھی نہ ہو پھر بھی شیر؟ تو ملا رومی فرماتے ہیں توبہ تو نہ کرے، روزہ تو نہ رکھے، عبادت تو نہ کرے، نماز تو نہ پڑھے، او خدا کے بندے بھلائی کا حکم تو نہ دے، برائی سے منع تو نہ کرے، دین لٹتا رہے اور حدود اللہ کی حفاظت کے لیے بات تو نہ کرے، تو پھر ضد کیوں کرتا ہے کہ میں مومن ہوں؟ ذرا غور تو کرنا کہ ایسی ضد کرنے سے مومن ہوگا؟ مومنوں جیسی کوئی صفت بھی پیدا کر، وہ شان بھی تو تیرے اندر ہونی چاہیے نا مومنوں جیسی۔ التائبون، مومن کی پہلی صفت ہے وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا صرف توبہ گناہ سے ہوتی ہے؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں پر ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رب نے تو میرا اور آپ کا بھلا کر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ گناہگار بھی توبہ کریں اور نیکوکار بھی توبہ کریں۔ تو یا اللہ یہ نیکوکاروں کو توبہ کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں اللہ نے نیکوکاروں کو توبہ کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ گناہگاروں کا پردہ قائم رہ جائے۔ سارے ہی کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ گناہگار تھا اس لیے یہ کر رہا۔ پہلی بات توبہ کریں، اور توبہ کا معنی یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا تو اب توبہ کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے توبہ غسل کا نام ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ کے اس کی بارگاہ میں سر رکھ کے کہو گے نا یا اللہ اگر مجھ سے بھولے سے بھی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو فرمایا کرتے تھے جس طرح بلا وجہ غسل کرنے سے وجود تازہ ہوتا ہے نا، بغیر گناہ کے بھی توبہ کر لیا کرو، اللہ تمہارے باطن کو غسل عطا فرما دے گا، غسل نصیب ہو جائے گا۔ بغیر سبب کے بھی توبہ کر لو، بغیر وجہ کے بھی توبہ کر لو۔ پہلی بات توبہ کریں، اور توبہ کے فوراً بعد کہا مومن عبادت گزار ہوتا ہے، مومن سجدے میں ہوتا ہے، مومن کی طاقت ہے اس کا مصلی، مومن کی طاقت ہے اس کی دعا، عبادت۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومن کی یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومنو جب تم سجدے میں گرتے ہو نا تو رب کو تمہاری ادا اتنی پسند آتی ہے کہ جتنے دن میں سجدے کرتے ہو اتنے ہی اللہ اپنی بارگاہ میں تمہارے درجے بلند کر دیتا ہے۔ جب تم سجدے کرتے ہو، اس کے حضور جھکتے ہو، جب تم عبادت کرتے ہو، اللہ تمہارے درجے بلند کرتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کو یہ عبادت اتنی پیاری تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں تیز آندھی ہوئی تو حضور سجدے میں گر گئے، طوفان آیا تو محبوب نے نماز شروع کر دی، سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز پڑھنی شروع کر دی، چاند گرہن ہوا تو نبی پاک مصلی پہ بیٹھ گئے۔ اور میرے محبوب کا یہ طریقہ تھا کہ بارش نہیں ہوتی تھی تب بھی نماز پڑھتے تھے، اور اگر زیادہ ہوتی تھی تو پھر بھی نماز پڑھتے تھے۔ عبادت سے دل لگایا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور ہمیں حضور نے بتلایا کہ عبادت کرو گے تو تمہارا رب اس سے راضی ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کی پہلی صفت توبہ، دوسری صفت اس کا عبادت کرنا، اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا حامدون، مومن حمد کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا مومن ہر حال میں فائدے میں ہے، اگر کبھی تکلیف پہنچے تو صبر کر کے اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ نعمت دے تو شکر کر کے اللہ کی حمد کرتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا وہ حمد کرنے والے اٹھو، وہ جو ہر حال میں میری تعریف کرتے تھے، ہر حال میں مجھ سے راضی رہتے تھے، اٹھو۔ کا 70,000 لوگ کھڑے ہوں گے، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، جاؤ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔
یہ حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اپنی زبانوں کو عادی بنائیں۔ مومن کی صفت ہے، دیکھیں نا، سیڑھیاں چڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اگر اترتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، اگر مومن کھانا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ، ختم کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، رب کوئی نعمت دے تو کہتا ہے ماشاء اللہ، کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے الصائحون، مومن روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا۔ نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے روزے بڑے پسند فرمائے، رمضان کے روزے بڑے پسند فرمائے۔ اللہ کے محبوب فرماتے روزے دار کے تو منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ بھی میرے رب کو بڑی پسند ہے، وہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جائے راکعون الساجدون، مومن رکوع کرنے والا ہوتا ہے، سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، گویا اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ جڑا رہتا ہے، یہ عبادت کے ساتھ دل لگاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، جس کا مصلی کے ساتھ دل لگا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ رکوع کے ساتھ، سجود کے ساتھ جو دلچسپی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو حضور کو پیار ہے نماز کے ساتھ، کیا انداز ہے، اور اس بات کی کبھی گہرائی میں جائیں تو کتنی لذت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جب میرا مومن نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ پھر مومن کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مومن الآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ مومن جب گناہ دیکھتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جب اپنے باپ کا کوئی دشمن دیکھتے ہیں تو طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے، جب آپ اپنے خاندان کا، اپنے دوست کا کوئی مخالف دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، تو جب آپ لوگوں کو خلاف شریعت کام کرتے دیکھتے ہیں تو پھر بھی تکلیف ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کسی نے کتنا بھی معاملہ کیا حضور نے کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا تو حضور ناراض ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کوئی توڑتا تھا، حضور بھلائی کا حکم دینے میں اور برائی سے منع کرنے میں جلدی فرماتے تھے۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا امت پر، فرمایا یا تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، یا تم بھلائی کا حکم دو برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی روک دے گا، ابھی قبول نہیں کرے گا، روک دے گا۔ بھائی جب تک لوگ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے رہے، وہ بچے رہے، اب کیا حال ہے؟ اب یہ ہے کہ بجائے اس کے ساتھ والے کو روکا جائے، لوگ خود اس کے گناہ میں شریک ہونے لگے، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھایا جائے، لوگ از خود ان کوتاہیوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ فرمایا اگر مومن اللہ کی نافرمانی دیکھے، اس کے پاس طاقت ہو، تو میرا حکم ہے کہ وہ ہاتھ سے وہ برائی بدل دے، وہ کہے میں یہ گناہ نہیں کرنے دوں گا، فلیغیر بیدہ، تبدیل کر دے اپنے بازو کی قوت سے، فإن لم یستطع، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی قوت نہ ہو برائی کو تو پھر وہ اپنی زبان سے تو برا کہے، وہ کہے تو صحیح کہ یہ گناہ ہے۔ یہاں تو بھائی لوگ گناہوں کو اچھائیاں کہنے لگے ہیں، اور فرمایا اتنی بھی طاقت نہ ہو، تو اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے کہ برے کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، تو فبقلبہ، کم از کم دل میں تو کہہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ کیا روڈوں پہ لگے ہوئے گندے پوسٹروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ برائی ہو رہی ہے؟ کل تک اگر چوک پہ، روڈ پہ کوئی گندی تصویر لگی ہوتی تھی تو لوگ اعتراضات کرتے تھے، شکوے ہوتے تھے۔ کیا کیا جائے، اب تو گناہ ہمارے گھر تک آ گیا ہے۔ تو وہ دور گزر گیا جب لوگ گناہ کو گناہ کہتے تھے، اب تو لوگوں نے گناہوں کو اچھائیاں کہنا شروع کیا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو پلٹ کر کے آئیں اور نیکی کی بات کریں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں تو برا جان، اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے سب سے،
یہ سب سے کمزور ایمان ہے، اور جو دل سے بھی برا نہ جانے، جو گناہ کو گناہ ہی نہ جانے۔ گناہ دیکھ کے لوگ ہنستے، میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم کی تباہی کی وجوہات یہ بنی تھیں کہ ان کے اچھے لوگوں نے برے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ان کے ساتھ شامل ہونے لگے تھے، تو رب کریم نے سب کو گرفتار عذاب بنایا۔ مومن کی صفت ہے، وہ روکتا ہے، وہ منع کرتا ہے، اور پھر فرمایا مومن کی صفات یہ ہیں کہ والحافظون لحدود اللہ۔ مومن صرف اپنے گھر کا محافظ نہیں ہوتا، صرف اپنی بینک کا، اپنی تجوری کا، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں، اپنی مسجد، اپنی خانقاہ کا محافظ نہیں ہوتا۔ والحافظون لحدود اللہ، مومن اللہ کی حدوں کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں حدیں نہیں توڑنے دوں گا، میں تمہیں دین کے خلاف نہیں چلنے دوں گا، میں حکمرانوں کو ظلم نہیں کرنے دوں گا، میں گناہ کے اڈے آباد نہیں ہونے دوں گا، میں لوگوں کو وہ زیادتیاں نہیں کرنے دوں گا۔ آج میرا گھر بھی محفوظ ہے، خانقاہ بھی محفوظ ہے، مسجد بھی محفوظ ہے، پر دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ او میرے بھائی، وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے تھے کہ گھر لٹتے ہیں تو لٹ جائیں، بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بے وطن بے گور و کفن لاشیں تو اٹھائیں گے پر دین کے محافظ بن کے جئیں گے، حفاظت نہ کر سکے دنیا سے چلے جائیں گے پر لوگوں کو دین کی حدوں کو توڑنے نہیں دیں گے۔ جب یہ خوبیاں آئیں گی، توبہ کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے، روزہ رکھیں گے، رکوع سجود کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کریں گے، تو فرمایا اب تم وہ مومن بنے ہو کہ وبشر المؤمنین۔ محبوب، یہ جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے مومن ہیں نا، اب یہ زندگی کے اس معیار پہ آئے ہیں کہ انہیں میری رحمت کی بھی خوشخبری سناؤ اور انہیں جنت کی بھی خوشخبری عطا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی مومن کی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد